صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ نہ ہی ان کو معاف فرمائے گا اور نہ ہی ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا، جس طرح کے کفر و تکبر کے باعث شیطان کی توبہ قبول نہ فرمائی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قبول فرمائی کہ انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کر لیا تھا، شرمندگی کا اظہار کیا تھا اور اپنے نفس کو ملامت کیا۔ اگرچہ حقیقت یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اصل میں کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام مرتبہ نبوت پر فائز ہونے سے پہلے اور بعد میں بھی ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، البتہ یہ لغزش کی شکل تھی۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے بارگاہ الہی میں اپنی خطا پر شرمسار کا اظہار کیا اور دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور توبہ میں جلدی کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہوئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ شیطان نے تو اپنے جرم کا اعتراف کیا، نہ شرمندگی کا اظہار کیا، نہ ہی اپنے نفس کو ملامت کیا اور نہ ہی توبہ کرنے میں تیزی دکھائی، بلکہ غرور اور تکبر کے باعث اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر کسی کی حالت شیطان کی طرح کی ہوگی، یعنی وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا، تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے برعکس اگر کوئی حضرت آدم علیہ السلام کی مانند کرے گا، اس کی توبہ قبول فرمائی جائے گی، اس لیے کہ جو گناہ انسانی خواہشات سے تعلق رکھتا ہو اس کی معافی ہو سکتی ہے، اور جس گناہ کا تعلق غرور و تکبر اور خود بینی سے ہو اس کی معافی ممکن نہیں۔ شیطان کا یہی گناہ تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کا تعلق نفس کی خواہش سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ شیطان حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا، کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے اور آپ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، لیکن تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں ابلیس ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ تیری ایک مخلوق تیری بارگاہ میں توبہ کی خواہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ اس سے کہو کہ میں نے تیری خواہش کو منظور کیا، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لو۔ جب تم سجدہ کر لو گے تو تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی اور تیرے گناہوں کی معافی تجھے دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات شیطان کو جب بتائی تو وہ طیش میں آگ بگولا ہو گیا اور تکبر سے بولا، اے موسیٰ، اگر آدم علیہ السلام کو میں جنت میں سجدہ کرنا ہوتا تو کر لیتا، میں نے تو انہیں جنت میں سجدہ نہیں کیا، تو اب ان کی قبر کو سجدہ کیسے کروں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ دوزخ میں شیطان کو سخت عذاب دے کر پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا ہے، تو وہ کہے گا بہت شدید۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لو، وہ جنت میں ہیں، انہیں سجدہ کر لو اور گزشتہ اعمال پر معذرت کر لو تاکہ تیری بخشش ہو جائے۔ لیکن شیطان سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا، پھر اس پر عام جہنمیوں کی نسبت 70,000 گنا زیادہ عذاب نازل کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 1,00,000 سال بعد شیطان کو آگ سے باہر نکال کر اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دے گا، لیکن وہ مسلسل انکار کرتا رہے گا اور اسے بار بار دوزخ میں ڈالا جائے۔ صلی اللہ